بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ درس موجز فی الاصول حصہ اول صفحہ 26 ہے۔ الامر الثانی عشر علی المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او العام منه ومما انقضى عنه المبدا۔ آج بحث یہاں پر یہ ہے کہ آیا مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے یا خاص کے لیے؟ کہتے ہیں دیکھیں علماء اصول کے درمیان اتفاق ہے دو مقامات پر۔ اگر ایک ذات صفت کے ساتھ زمانے حال حاضر میں بالفعل یعنی حال حاضر میں ایک ذات ایک صفت کے ساتھ تلبس کرتی ہے، متصف ہوتی ہے، مثلا شخص زید نے حدث اور صفت ضرب کے ساتھ تلبس کیا ہے، متصف ہوا ہے، ابھی ابھی زید مار رہا ہے، ہم کہیں زید ضارب، تو زید کو ضارب کہنا حقیقت ہے، سب اصولی متفق۔ ایک مرتبہ زید زمانے مستقبل میں اس صفت کے ساتھ صفت ضرب کے ساتھ متصف ہوگا، اس صفت کا لباس پہنے گا، ابھی لباس ضرب نہیں پہنا، اور ہم کہیں زید ضارب یعنی زید آئندہ مارنے والا ہے، زید اگر ہم زید ضارب یعنی زید ابھی مارنے والا ہے، زید کو ضارب کرنا بے نسبت اس کے کہ وہ آئندہ مارے گا، تو زید کو ضارب کہنا سب متفق ہیں کہ یہ مجاز ہے۔ ایک مرتبہ زید زمانے گزشتہ میں ضرب کا لباس پہن چکا ہے، یعنی ضرب سے متصف ہوا ہے، اس کے بعد ضرب اس سے منقضی ہو چکی ہے۔ اب ہم بیٹھے کہیں حال حاضر میں جبکہ گزشتہ زمانے میں متصف ہو چکا ہے، اب اگر ہم کہیں کہ زید ضارب کہ زید مارنے والا ہے، اس میں اصولین کا اختلاف ہے کہ جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے، آیا اس میں مشتق کا استعمال اور مشتق کا اطلاق کہ زید مارنے والا ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مشتق کے لیے اس کو بھی وضع کیا ہے ما انقضى عنه التلبس، یعنی جس سے تلبس متصف ہونا منقضی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو ضارب ابھی کہنا حقیقت ہے یا مجاز، اس میں اختلاف ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مشتق کو اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے کہ جب بھی ضرب سے متصف ہے، کہیں زید ضارب، یہ بھی معنی موصولہ اور حقیقی ہے، حقیقت میں زید ضارب ہے، اور اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے کہ جس نے گزشتہ زمانے میں مارا ہے اور اب زمانے حاضر میں اس سے ضرب کی صفت منقضی ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں، جو حال حاضر میں ضارب ہے، مشتق کو فقط خاص طور پر، جس کو کہتے ہیں متلبس بالمبدا بالفعل، خاص طور پر اسی کے لیے وضع کیا ہے، تو ما انقضى عنه التلبس، جس ذات سے متصف ہونا ظاہر ہو چکا ہے، اس میں اس کا استعمال مجازی ہو۔ مثلا مثال دیتے ہیں، فرض کریں
شارع مقدس کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ لا تتوضا بالماء المسخن بالشمس، کہ تم وضو کو انجام نہ دو اس پانی کے ساتھ کہ جو مسخن بالشمس سورج کی کرنوں سے گرم، مسخن یعنی گرم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ وضو انجام نہ دو۔ اگر ہم اصول میں قائل ہو جائیں کہ یہ نئی کراہت پہ دلالت کر رہی تو کہیں گے یہ دلیل کراہت ہے، دلیل کراہت ہے کہ پانی جو سورج کی کرنوں سے گرم ہو اس کے ساتھ وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی مسخن بالشمس سورج کی کرنوں سے ایک مرتبہ حال حاضر میں کرنیں پڑ رہی ہیں اور سورج کی گرمی کی وجہ سے، کرنوں کی گرمی کی وجہ سے وہ گرم ہے، اس کو کہیں گے الماء، کہ جو پانی ہے ذات ہے، المتلبس بالمبدا بالفعل ہے، اس صفت گرم ہونے سے فی الحال حاضر میں کیا ہے؟ متصف ہے، یہ حقیقت ہے، اس کی متفق ہے کہ پانی کو المسخن بالشمس کہنا، مسخن حقیقت میں مسخن ہے، مجازن ہم اس کو مسخن گرم نہیں کہہ رہے بلکہ حقیقتاً گرم ہے، ابھی پانی کی کرنوں سے گرم ہو رہا ہے، گرم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ بھی پانی ٹھنڈا ہے، کل سورج طلوع ہوگا اور سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہوگا۔ ابھی اگر ہم کہیں کہ الماء المسخن بالشمس، کہ یہ پانی سورج کی گرمی سے گرم ہے، اس کو مسخن بالشمس کہنا متفق ہے کہ مجازن ہے، حقیقتاً یہ مسخن بالشمس نہیں ہے، اس پہ متفق ہے۔ ایک مرتبہ کل گرم ہوا تھا، اب پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو چکا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد یعنی صفت گرمی اس سے جا چکی ہے، ہم کہیں کہ الماء المسخن بالشمس، پانی جو گرم ہے سورج کی گرمی کے وجہ سے، سورج کی وجہ سے گرم ہے، اس کو ماء مسخن حقیقتاً کہنا ہے یا مجازن اس کو مسخن کہنا ہے۔ اگر کہیں مشتق کو وضع کیا گیا ہے متلبس بالمبدا بالفعل کے لیے بھی، وہ بھی اس کا موضوعہ ہے مشتق کا، اور وہ بھی اس کا موضوعہ ہے کہ جس ذات سے صفت منقضی ہو چکی ہے اس کے لیے بھی مشتق کو وضع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نئی آئی ہے کہ گرم، جو سورج کی گرمی سے پانی گرم ہوا ہے اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہے، یہ اس ماء مسخن کو بھی شامل ہے کہ جو حال حاضر میں کرنے پڑنے کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے، اور اس کو بھی شامل ہے کہ جو پانی کل گرم ہوا تھا اب جو ہے ٹینکی میں ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کو بھی ماء مسخن بالشمس کہنا حقیقتاً ہے۔ دو معنی موضوعہ ہو جائیں گے، دو معنی حقیقی ہو جائیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتق کو عام کے لیے وضع ہوا ہے، اور دلیل کراہت اس پانی کو بھی شامل ہے کہ جو ابھی ڈائریکٹ سورج کرنے پڑنے سے گرم ہو چکا ہے، اور اس پانی سے بھی دلیل کراہت اس کو بھی شامل ہوگی، اس پانی کو بھی کہ جو کل گرم ہوا تھا ابھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اگر کہ نہیں مشتق کو خاص کے لیے وضع کیا ہے، مشتق کو خاص کے لیے وضع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا موضوعہ نہیں ہے۔ ماء مسخن بالشمس اس کو مجازن کہہ رہے ہیں، حقیقتاً وہ ماء مسخن بالشمس نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں۔ اب کیا ہے
عام کے لیے وضع ہوا ہے یا خاص کے لیے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر عام کے لیے کہیں تو دلیل کراہت، یہی دلیل کراہت کہ لا تتوضؤ بالماء المسخن بالشمس، اس پانی کو بھی شامل ہے کہ جو بھی حال حاضر میں گرم ہے، اور اس پانی کو بھی شامل ہوگی دلیل کراہت کہ جو کل گرم ہوا تھا اور اب ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اگر کہیں نہیں، مشتق کو خاص کے لیے وضع کیا تو دلیل کراہت اس پانی کو شامل ہے کہ جو بھی گرم ہے سورج کی گرمی کے ساتھ، اس پانی کو شامل نہیں ہے اور وضو کرنا مکروہ نہیں ہے کہ جو کل گرم ہو تو بعد میں ٹھنڈا ہو۔ آیا عام کے لیے وضع ہوا ہے یا خاص کے لیے؟ کہتے ہیں والمشہور انہ للمتلبس بالمبدا بالفعل، دو قول ہیں، ایک قول غیر مشہور ہے، ایک قول مشہور ہے۔ اصولین کے درمیان جو قول مشہور اور نظریہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مشتق کو خاص طور پر اس ذات کے لیے وضع کیا ہے جو متلبس بالمبدا بالفعل ہے، ما انقضى عنہ التلبس، جس سے تلبس زائل ہو چکا ہے، اس کے لیے مشتق کو وضع نہیں کیا، یہ مشہور قول ہے۔ لیکن کہتا ہے قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، ہم اصل سوال کا جواب اور اصل مقصد میں غوطہ ور ہونے سے پہلے چند چیزوں کو مقدمہ کے طور پر، اس بات کے مقدمہ کے طور پر پہلے ذکر کریں گے۔ وہ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے جو مقدمتاً ذکر کیا جا رہا ہے چند چیزیں، ان میں سے الاول، پہلی چیز کیا ہے؟ الفرق بین المشتق نحوی والاصولی، ایک ہمارے پاس مشتق نحوی ہے، ایک ہمارے پاس مشتق اصولی ہے۔ مشتق نحوی کسے کہتے ہیں، مشتق اصولی کسے کہتے ہیں؟ مشتق نحوی اور مشتق اصولی کے درمیان نسب اربع میں سے، نسب اربع کیا تھی؟ تساوی، عام خاص مطلق، عام خاص من وجہ اور تباین، چار نسبتیں دو مفہوموں کے درمیان، چار نسبتوں سے کوئی نسبت ہوتی ہے۔ ان نسب اربع میں سے مشتق نحوی کا مفہوم اور مشتق اصولی کا جو مفہوم ہے، ان دو مفہوموں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ مشتق نحوی اور مشتق اصولی کی تعریف اور ان کے درمیان نسبت، یہ بیان کرنی ہے آج۔ پہلی چیز مقدمے کے طور پر یہ بیان کریں گے، دوسری چیز بعد میں بیان ہوگی۔ کہتے ہیں دیکھیں، مشتق عند النحاة یقابل الجامدہ، نحویوں کے نزدیک مشتق جامد کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو جامد نہ ہو اس کو مشتق کہیں گے۔ نحویوں کے نزدیک مشتق اس کو کہتے تھے کہ نہ وہ خود کسی سے بنایا گیا ہے نہ اس سے کسی کو بنایا جائے، اس کو کہتے تھے جامد۔ جیسے مثلا زید ہے، نہ اس سے کوئی اور بنایا جاتا ہے، ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، اور نہ زید بذات خود کسی اور کلمہ سے مشتق ہوا ہے، نہ خود نکالا گیا بنایا گیا ہے، نہ اس سے اور کوئی بنایا گیا، اس کو کہیں گے جامد۔ اگر وہ کسی سے بنایا جائے یا اس سے کوئی بنایا جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے۔ جیسے ضرب، اس سے اس میں فعل ماضی، فعل مضارع، امر وغیرہ اس سے بنتے ہیں، تو لہذا ضرب کیا ہے؟ مشتق کہلائے۔ بس مشتق اصولی نحویوں کے نزدیک مشتق یعنی نہ کسی سے بنایا گیا ہو نہ اس سے کسی چیزوں کو بنایا گیا۔
لہذا ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، تمام مصادر، ابواب مزید فی، یہ سب کے سب آقا جان بنائے جاتے ہیں. لہذا یہ تمام کے تمام مشتق. اصولین کے نزدیک مشتق کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں عبارت عما یحمل علی الذات باعتبار اتصافہ بالمبدا. مشتق اصولی اسے کہیں گے کہ جو ذات پر حمل ہو اور ذات کے ساتھ اس محمول موضوع کے ساتھ وہ محمول متحد ہو اور اس محمول کے سلب کرنے سے اور جانے سے، زائل ہونے سے لا تزول ذات، ذات زائل نہ ہو. پھر تکرار کرتا ہوں، مشتق اصولی یعنی ذات پر حمل ہو سکے اور اس صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو تو اس کو کہیں گے مشتق اصولی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اور مصادر خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کہا ذات پر حمل ہو تو فعل اور مصدر کوئی بھی ذات پر حمل نہیں ہو سکتا. کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا ذات اور فعل میں. فعل ایک اور چیز ہوتا ہے، ذات ایک اور چیز ہوتی ہے، تباین کلی ہے. کسی قسم کا اتحاد نہیں کہہ سکتے زید ضربہ کہ زید ضربہ ہے، حمل نہیں کر سکتے. ہاں خبر دے سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر خبر ہوگا زید سے. پھر تو زید کے متعلق ہم خبر دے رہے ہیں نا، خبر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہیں زید ضربہ ہے، نہ زید ضربہ ہے نہ ضربہ زید ہے، حمل نہیں ہو سکتا. نہیں کہہ سکتے زید ضرب، زید مارنا ہے. ذات مصدر نہیں ہو سکتا، مصدر ذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذات جو ہے وہ ذات ہوتی ہے اور مصدر جو ہے وہ حدث ہوتا ہے. حدث اور ذات کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے. لہٰذا نہ مصادر کو حمل کر سکتے ہیں کسی ذات پر، نہ افعال میں سے کسی فعل کو ذات پر حمل کر سکتے ہیں. اس لیے مشتق اصولی سے فعل بھی خارج ہیں جتنے بھی افعال ہیں، اور مصادر بھی سب کے سب خارج ہیں. اور دوسری جو قید لگائی ہے کہ اس صفت کے جانے سے ذات زائل نہ ہو، یہ کہنے سے زید الانسان ناطق، ناطق عمل ہو رہا ہے انسان پر، عمل صحیح ہے، لیکن اگر ناطق ہونے کو انسان سے سلب کر لیں، ناطق ہونا انسان سے زائل ہو جائے تو انسانیت باقی رہتی ہے؟ نہیں، انسان ہی باقی نہیں رہے گا. اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ناطق نہیں ہے، یعنی جزیات کو دیکھ کر کلی حکم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ ذات انسان نہیں کہلاتی. انسان اس ذات کو کہیں گے کہ جو جزیات کو دیکھ کر جو ایک حکم کلی لگا سکے، اس کو کہیں گے ناطق. بس ناطق اگر سلب کر لے انسان سے تو انسان باقی نہیں رہتا، ذات انسان باقی نہیں رہے گی، انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ناطق یہ مشتق اصولی نہیں ہے، فعل مشتق اصولی نہیں ہے کیونکہ فعل حمل نہیں ہو سکتا اور مصدر حمل نہیں ہو سکتا، اور ناطق کہ جو حمل ہو سکتا ہے لیکن اس کے زائل ہونے سے ذات ہی زائل ہو جائے گی، یہ بھی مشتق اصولی سے خارج ہے.
تو پھر شامل کون ہے؟ کہتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم تفضیل، یہ سب کے سب حتیٰ زوجیت اور رق اور حر، زوج ہونا یا زوجہ ہونا یا جدائی یا آزادی، یہ سب کے سب شامل ہیں. کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں زید حر، کہہ سکتے ہیں زید رق، کہہ سکتے ہیں ہند زوجۃ، زوجہ کا حمل ہو سکتا ہے ذات پر اور زوجیت اس سے چھین لی جائے. اگر اس کو شوہر طلاق دے، کسی کی زوجہ نہیں تو زوجیت سلب ہو جاتی ہے، لیکن ذات ختم نہیں ہوگی، ذات ہند موجود رہے گی. اگر شخص زید پر عمل کریں، ہم کہیں زید رق اور پھر کہیں یہی صفت جو ہے عمل سے سلب کر لیں، کہیں زید لیس برق، کہ زید کیا ہے؟ زید رق یعنی نہیں، ہند رق، زید کیا ہے؟ ہند کیا ہے؟ جدا ہو چکی ہے. اگر جدائی اس سے چھین لیں تو ہند ختم نہیں ہوگی. اگر ہم کہ زید حر، زید آزاد ہے، عمل ہو رہا ہے حر، اگر اس حریت کو سلب کر لیں کہیں گے زید لیس بحر، زید حر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے. آزادی کو اگر سلب کریں تو ذات زید ختم نہیں ہوگی. پس حر اور رق اور زوجیت یہ سب کے سب جو ہے مشتق اصولی کریں گے، کیونکہ ان میں دونوں مشتق اصولی کی تعریف کے دونوں جز موجود ہیں. ذات پر حمل ہو رہے ہیں اور اس کے جانے سے ذات نہیں جاتی. تو یہ ساری چیزیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، ظرف مکان، اعلیٰ، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، لفظ تفضیل، زوجت اور رق اور حر، یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں چونکہ ملا کے مشتق اصولی موجود ہے، اس کو مشتق اصولی کہیں گے. اب یہ تو تھی مشتق اصولی اور مشتق نحوی کی تعریفیں. اب نسبت کیا ہے مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان؟ کہتے ہیں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. عام خاص من وجہ کی نسبت کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ جہاں پر دو مفہوموں کے درمیان دو مادہ افتراق ایک مادہ اشتراک ہو، عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. جیسے ہم مثال دیتے تھے منطق میں کہ بعض الطائر لیس بابیض، جیسے کوا، و بعض الابیض طائر، جیسے سفید کبوتر. بعض الطائر لیس بابیض و بعض الابیض لیس بطائر، دو مادہ افتراق، دو سالبہ جزیہ، ایک مادہ اشتراک. بعض الطائر ابیض، کہ بعض پرندے سفید ہیں، بعض سفید پرندے نہیں ہیں، بعض سفید پرندے نہیں ہیں، بعض پرندے سفید نہیں ہیں اور بعض پرندے سفید ہیں. ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت تھی. اسی طرح مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان بھی دو مادہ افتراق ہیں. بعض مشتق نحوی لیس بمشتق اصولی، جیسے ضربا ضرب، یہ مشتق نحوی ہے، مشتق اصولی نہیں ہے. وبعض المشتق اصولی لیس بمشتق نحوی، جیسے زوجتن، ہر اور رق ہے، یہ بذات خود مشتق اصولی ہیں لیکن مشتق نحوی نہیں، دو مادہ افتراق. وبعض المشتق اصولی مشتق نحوی، ایک موجبہ جزیہ، دو سالبہ جزیہ سارے کارے ہیں. کہ بعض مشتق اصولی مشتق نحوی ہیں، جیسے زید ضارب، زید مضروب، یہ
ضارب اور مضروب مشتق اصولی بھی ہیں اور مشتق نحوی بھی ہے۔ اور بس سے دیکھیں ترجمہ الامر الثانی عشر حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او العام منه ومما انقضى عنه المبدا۔ 12ویں چیز یہ آیا مشتق حقیقت ہے خاص طور پر اس ذات میں جو صفت کے ساتھ حال حاضر میں متصف ہو یا اس سے عام ہے بلکہ شامل ہے اس کو بھی جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے۔ انہو اتفقت کلمتہم بتحقیق شان یہ ہے کہ گفتگو اور نظریہ اصولی علماء متفق ہیں، ان کی کلام گفتگو متفق علیہ ہے کس پر؟ اس پر کہ ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل، کہ بتحقیق مشتق حقیقت ہے اس ذات میں کہ جو حال حاضر میں صفت کے ساتھ متلبس ہے، صفت کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سب متفق ہیں کہ حقیقت ہے۔ وَمَجَازٌ فِي مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اور سب متفق ہیں کہ مشتق مجاز ہے اس مورد میں کہ جہاں پر زمانہ آئندہ میں وہ صفت کا لباس پہنے گا اور ابھی کہیں کہ زید ضارب، تو زید کو ضارب کہنا مجاز ہے، یہ بھی مورد اتفاق۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ اختلف فیما انقضى عنه التلبس، اختلاف کیا انہوں نے اس مشتق کے صیغے میں کہ جس ذات سے اس صفت کا لباس پہننا منقضی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ مثلا اذا وارد النهي عن التبدل بالماء المسخن بالشمس، مثلا نہیں وارد ہوئی، مثلا مثال کے طور پر اگر منع کیا گیا ہے کہ اس پانی سے کہ جو گرم ہے سورج کی کرنوں کی وجہ سے ماء مسخن کے ساتھ وضو نہ کریں، یہ نہیں ہم کہیں کس پہ دلالت کرتی ہے؟ قرات پہ دلالت کرتی ہے۔ فتارة يكون الماء موصوفا بالمبدا بالفعل وأخرى يكون موصوفا به في المستقبل، ایک مرتبہ پانی متصف ہے صفت تسکین سے حال حاضر میں، اور ایک مرتبہ جو ہے آئندہ متصف ہوگا ثالثتاً، اور ایک تیسری مرتبہ جو ہم کہتے ہیں وہ متصف تھا لکنہ زالا، لیکن وہ متصف ہونا زائل ہو چکا ہے۔ وبرد الماء، اور پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ فاطلاق المشتق علی الاول حقیقت، پس مشتق کا اول قسم پر اطلاق حقیقی ہے، اور وہی مصداق حقیقی ہے، موصول حقیقی ہے۔ ودلیل القرات شامل لہو، اور دلیل قرات اس کو شامل ہے۔ کما ان اطلاقہ علی الثانی مجاز، جس طرح کہ ثانی پر اطلاق مجاز ہے۔ ولا یشملہ دلیلہا، اور اس کی دلیل شامل نہیں ہے۔ اما الثالث فکونہ حقیقتا او مجازا، جس سے صفت منقضی ہے چاہے اس کے لیے حقیقت ہے یا مجاز، وبالتالی اگر ہم کہیں حقیقت ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شمول دلیل لہو، دلیل شامل ہے اس کو، اگر ہم کہیں مجاز ہے تو اس کو دلیل شامل نہیں ہے۔ کہتے ہیں مبنی، آیا دلیل شامل ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس کی بنا رکھی گئی ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ ہم مشتق کا مفہوم معین کریں۔ بس اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ باقی ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔